قصص الفرقان کی چھٹی قسط کے ساتھ اعلیٰ حیدر حاضر خدمت ہے۔ گزشتہ پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی کے نزول اور عصا و ید بیضاء کے معجزات کے حصول تک کے واقعات آپ کے گوش گزار کیے تھے۔ سلسلہ کلام کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ظالم فرعون کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کے لیے کوہ طور سے اترے، اللہ سے اپنے بھائی کے ذریعے اپنی پشت پناہی کروانے کا وعدہ بھی لے لیا اور اپنے آبائی وطن مصر پہنچ گئے۔ دوسرے دن اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لیا اور فرعون کو دعوت اسلام دینے کے لیے اس کے دربار چلے گئے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام حضرت موسیٰ کے فرعون کے پاس جانے کا احوال یوں بیان کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، گویا میں وہ منظر اس وقت بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک کریم انسان کے جس کے بال گھنگریالے ہیں اور جس نے اون کا جبہ پہنا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں عصا ہے، اس کے موزے پھٹے ہوئے ہیں۔ اس حالت میں موسیٰ فرعون کے دربار کے دروازے پر پہنچے، دربان سے اندر جانے کی اجازت طلب کی اور دربان دوڑا دوڑا فرعون کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ ایک جوان باہر کھڑا ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ رب العالمین کا رسول ہے۔ فرعون نے یہ سن کر شیروں کے سائز سے کہا کہ تم اس پر شیر چھوڑ دو۔ فرعون کا دستور تھا کہ جب وہ کسی شخص پر ناراض ہوتا تھا وہ اس پر شیر چھوڑتا تھا اور شیر چند ہی لمحات میں اس کا تیا پانچا کر دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان 9 دروازے حائل تھے۔ آپ نے پہلا دروازہ کھٹکھٹایا، جب کسی نے نہ کھولا تو عصا کی برکت سے 9 کے 9 دروازے کھل گئے۔ جب شیروں نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور آپ کے پاؤں چاٹنے لگے۔ یہ عجیب منظر فرعون نے دیکھا تو اس نے اپنے مصاحبین سے کہا، کبھی تم نے ایسا منظر بھی دیکھا ہے؟ اس موقع پر آپ نے فرعون کو دعوت اسلام دی اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ فرعون نے آپ کو طعنہ دیا، کیا تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے پالا پوسا تھا اور تم نے ہمارے احسان کا بدلہ یہ چکایا کہ ہماری قوم کے ایک آدمی کو قتل کیا اور پھر تم یہاں سے بھاگ نکلے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، یہ ٹھیک ہے کہ حوادث زمانہ نے مجھے تیرے محل تک پہنچا دیا اور مجھے مجبوراً تمہارے گھر میں پرورش پانا پڑی، اس میں بھی خدا کی قدرت نمائی کار فرما تھی، لیکن ذرا یہ تو سوچو کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیا تو نے بنی اسرائیل کو غلامی کی زنجیروں میں نہیں جکڑ رکھا، یہاں تک کہ تو نے اپنے خود ساختہ قوانین کے تحت ان کے لڑکوں کو قتل کیا اور ان کی لڑکیوں کو کنیز بنایا؟ تیرے بے حد و حساب مظالم اس بات کا سبب بن گئے کہ میری ماں اپنے نومولود بچے کی جان بچانے کی غرض سے مجھے ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کی بے رحم موجوں کے حوالے کر دے، اور پھر منشائے ایزدی یہی تھی کہ میری چھوٹی سی کشتی تیرے محل کے نزدیک لنگر ڈال دے۔ ہاں تو یہ تمہارے بے اندازہ مظالم ہی تھے جن کی وجہ سے مجھے تمہارا مرہون منت ہونا پڑا، اور جنہوں نے مجھے اپنے باپ کے مقدس اور پاکیزہ گھر سے محروم کر کے تمہارے آلودہ محل تک پہنچا دیا۔ حضرت موسیٰ کی باتیں سن کر فرعون شدید غضبناک ہوا۔ اس نے ایک درباری سے کہا کہ تم اس کے ہاتھ پکڑو، اور جلاد سے کہا تم اٹھو اور اس کی گردن کاٹ دو۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، انہوں نے جلاد سے تلوار چھین لی اور تلوار سے فرعون کے 6 درباریوں کو قتل کر دیا۔ اس موقع پر فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں مسلسل مباحثہ ہوتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے منطق اور استدلال کی روح سے فرعون پر اپنی فوقیت اور برتری کا سکہ منوایا اور اس کے درباریوں پر ثابت کر دیا کہ اللہ کا دین کس قدر عقلی و منطقی ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ فرعون کے خدائی دعوے کس قدر عقل و خرد سے عاری ہیں۔ کبھی تو وہ استہزاء کرتا ہے، کبھی حضرت موسیٰ پر جنون اور دیوانگی کی تہمت لگاتا ہے، اور آخرکار طاقت کے نشے میں آ کر قید و بند اور موت کی دھمکی دینے لگتا ہے۔ اس موقع پر جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قید کرنے کا حکم دیتا ہے تو آپ فرعون کی طرف منہ کر کے فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی رسالت کے لیے واضح نشانی لے آؤں تو کیا پھر بھی تو مجھے زندان میں ڈالے گا؟ اس موقع پر فرعون سخت مخمصے میں پڑ گیا۔ آخرکار فرعون نے مجبور ہو کر کہا، اگر سچ کہتے ہو تو اسے لے آؤ۔ اسی دوران میں موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا ہاتھ میں تھا اسے زمین پر پھینک دیا اور وہ خدا کے حکم سے بہت بڑا سانپ بن گیا۔ پھر اپنا ہاتھ آستین میں لے گئے، باہر نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید اور چمکدار بن چکا تھا۔ در حقیقت یہ 2 عظیم معجزے تھے، ایک خوف کا مظہر تھا اور دوسرا امید کا۔ سانپ کے ذریعے اللہ نے نظارت کا پہلو رکھا اور چمکتے ہوئے ہاتھ میں بشارت کا پہلو تھا۔ سانپ خدائی عذاب کی علامت تھی تو دوسرا نور یعنی رحمت کی نشانی تھا۔ فرعون نے جب یہ صورتحال دیکھی تو سخت بوکھلا اٹھا
اور وحشت کی گہری کھائی میں جا گرا، لیکن اپنے شیطانی اقتدار کو بچانے کے لیے اس نے ان معجزات کی توجیہ کرنا شروع کر دی تاکہ اس طرح سے اطراف میں بیٹھنے والوں کے عقائد کو محفوظ اور ان کے حوصلے بلند کر سکے۔ اس نے پہلے تو اپنے حواری سرداروں سے کہا یہ شخص ماہر اور سمجھدار جادوگر ہے۔ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ موسیٰ کے معجزات دیکھ کر فرعون چیخ اٹھا اور کہنے لگا موسیٰ مجھے کل تک کی مہلت دو، اور آپ نے اسے مہلت دے دی اور اپنے گھر چلے آئے۔ روایات میں ملتا ہے جب فرعون نے یہ معجزات دیکھے تو اس نے ارادہ کیا کہ میں ان کی تصدیق کروں، لیکن حامان نے کھڑے ہو کر کہا خبردار اس پر ایمان نہ لانا ورنہ تم معبود کے مقام سے گر کر عبد بن جاؤ گے۔ تفسیر علی ابن ابراہیم میں مرقوم ہے کہ فرعون اور حامان نے جادو کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی اور جادو کے زور پر وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ کے واپس جانے کے بعد فرعون نے مشاورت کی کہ موسیٰ کا علاج بتایا جائے کہ ہمیں اس کا جواب کیسے دینا چاہیے۔ فرعون کے ساتھیوں نے کہا اب موسیٰ اور اس کے بھائی کو اپنے ہاں روک لیں اور اپنے ہرکارے بھیج کر پورے ملک سے ماہر جادوگر منگوائیں، پھر ان کا موسیٰ سے مقابلہ کروا لیں۔ امید ہے کہ موسیٰ ہار جائے گا اور یوں ہمارا بھرم قائم رہے گا۔ الغرض مقابلہ کے لیے عید نوروز کے دن کا انتخاب ہوا اور چاشت کا وقت مقرر کیا گیا۔ فرعون کے گماشتے پورے ملک سے 1000 جادوگروں کو لے کر آ گئے، پھر ان میں سے 100 جادوگروں کو منتخب کیا گیا، پھر 100 میں سے 30 افراد کو موسیٰ سے مقابلے کے لیے چنا گیا۔ مقابلے کا دن آیا تو لوگ بڑی دور دور سے یہ منظر دیکھنے کے لیے میدان عام میں جمع ہوئے۔ فرعون کے لیے ایک چبوترا بنایا گیا اور 80 ہاتھ بلند شامیانے لگائے گئے۔ فرعون کے چبوترے کے گرد جو شامیانہ نصب کیا گیا اس پر چمکدار لوہا لگایا گیا تھا جس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ جادوگروں نے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے فرعون سے کہا کہ اگر آج ہم غالب رہے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا میں تمہیں اپنے مقربین میں شامل کر لوں گا۔ پھر جادوگروں نے کہا کہ اگر موسیٰ غالب آ گئے اور ہمیں یقین ہو گیا وہ جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ جادو نہیں بلکہ نبوت ہے تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے۔ فرعون نے کہا کوئی حرج نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ اس کی تصدیق کروں گا، لیکن تم آج اب بھرپور انداز سے جادو کا ایسا کرتب دکھاؤ کہ موسیٰ لاجواب ہو جائے۔ فرعون تخت پر بیٹھ گیا، اس کے پہلو میں حامان بھی بیٹھ گیا۔ حضرت موسیٰ میدان میں آئے تو آپ کی نگاہیں آسمان کی جانب لگی ہوئی تھیں۔ جادوگروں نے فرعون سے کہا یہ شخص آسمان کو تنگ کر رہا ہے، آج یہ جادو میں ہم سے مات کھا جائے گا۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ کو مقابلے کی دعوت دی اور کہا پہلے وار آپ کریں یا ہم کریں گے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں پہل کرنا نہیں چاہتا، تم اپنا کرتب دکھاؤ۔ جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر پھینکی تو لوگوں کی نظر دھوکا کھا گئی اور انہیں یوں لگا جیسے وہ سانپ بن کر میدان میں چل رہی ہوں۔ جادوگروں نے اپنے کرتب پر ناز کرتے ہوئے کہا ہمیں عزت فرعون کی قسم آج ہم ہی غالب رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، جب وہ زمین پر گرا تو پہلے پہل تانبے کی طرح سے زمین پر پگھل گیا اور پھر وہ اژدہا بن گیا۔ اس نے جادوگروں کی رسیوں اور لاٹھیوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ جب وہ ان سے فارغ ہوا تو اس نے اپنا منہ کھولا اور نچلا جبڑا فرعون کے سائبان کے نچلے حصے پر رکھا اور اوپر والا جبڑا سائبان کے اوپر رکھا۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو مجمع میں بھگدڑ مچ گئی اور ہر شخص کو جان کے لالے پڑ گئے۔ اسی بھگدڑ میں 10,000 افراد جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے کچلے گئے۔ فرعون اور حامان کا بول و براز بھی نکل گیا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ کو وحی ہوئی کہ تم اب اژدہا کو پکڑ لو، ہم اسے اس کی اصلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹا اور اژدہے کو پکڑا، وہ واپس عصا بن گیا۔ سارے جادوگر یہ معجزہ دیکھ کر خدائے واحد پر ایمان لے آئے۔ جب فرعون ہوش میں آیا اور اسے جادوگروں کے ایمان لانے کا علم ہوا تو اس نے تازہ ایمان لانے والے جادوگروں کو شہید کر دیا۔ فرعون نے جادوگروں سے کہا تم لوگ مجھ سے اجازت لیے بغیر مسلمان ہوئے ہو، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم کو پھانسی دی جائے اور تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو جمع کر کے جو موسیٰ پر ایمان لائے ہیں پھانسی دے دی جائے اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ علامہ جزائری لکھتے ہیں کہ فرعون وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے ایمانداروں کے ہاتھ پاؤں کٹوائے اور انہیں سولی پر چڑھوایا۔ اب جگہ جگہ حضرت موسیٰ کے تذکرے ہونے لگے اور ہر جگہ ان با ایمان شہداء کے چرچے تھے جو حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کے سبب شہید ہوئے۔ ان واقعات سے پورے مصر میں ایمان کی ایک لہر دوڑ گئی اور بے تحاشا لوگ ایمان لانے لگے، جن میں فرعون کے کچھ نزدیکی لوگ بھی تھے، حتیٰ کہ اس کی زوجہ حضرت آسیہ بنت مزاحم نے بھی اپنا ایمان ظاہر کر ڈالا۔ جب ساحروں کا قتل عام جاری تھا تو جناب حزقیل مومن آل فرعون جو عرصہ سے اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنا ایمان ظاہر کر دیا اور وہ بھی اسی پاداش میں قتل کر دیے گئے۔ ان کے بعد ان کی بیوی اور سب بچوں کو بھی یکے بعد دیگر تنور میں ڈلوا کر جلوا دیا گیا۔
تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں ہے کہ حزقیل در پردہ اور خفیہ طور پر اللہ کی وحدانیت، نبوت حضرت موسیٰ، تفضیل محمد مصطفیٰ اور تفضیل علی اولاد علی کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اس موقع پر حضرت آسیہ بنت مزاحم نے اپنا ایمان ظاہر کرتے ہوئے فرعون سے کہا کہ خدا تجھے غارت کرے، تو کیوں قتل عام کر رہا ہے؟ فرعون نے کہا تجھے جنون ہو گیا ہے جو بہکی بہکی باتیں کرتی ہے۔ اس نے کہا میں بہکی بہکی باتیں نہیں کرتی، بلکہ میں اپنے رب تیرے رب اور ساری دنیا کے رب پر ایمان لائی ہوں۔ بالآخر فرعون نے حضرت آسیہ کے ہاتھ پاؤں 4 میخوں میں کھچوا کر بندھوا دیا اور وہ اسی حالت میں انتقال کر گئیں۔ حضرت آسیہ کے لبوں پر آخری وقت میں یہی دعا تھی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں اپنے جوار رحمت میں ایک گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے عمال سے رہائی بخش اور مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے۔ خداوند عالم نے بھی اس پاک باز اور فداکار مومنہ خاتون کی دعا قبول کی اور اسے حضرت فاطمہ زہرا، حضرت خدیجہ اور حضرت مریم کی صف میں شامل کرتے ہوئے دنیا کی 4 افضل ترین خواتین میں شامل کروا دیا۔ آج کے سلسلہ کلام کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ خداوند عالم کشمیری اور فلسطینی مسلمانوں سمیت تمام مظلومین عالم کو حضرت حزقیل مومن آل فرعون اور حضرت آسیہ بنت مزاحم جیسی استقامت عطا فرمائے اور ظالمین کا قلع کما فرمائے۔ الہی آمین۔